السلام علیکم، میں ہوں محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی نیوز۔ مجھے انتہائی افسوس اور دکھ ہو رہا ہے جو کل جڑاوالا علاقہ تھانہ سٹی سینما چوک میں ایک دل خراش واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پادری کے 2 بیٹے جن کے نام ہیں راجہ عامر ولد محمد سلیم مسیح اور دوسرے کا نام بتایا جا رہا ہے راکی ولد سلیم مسیح، یہ پادری کے 2 بیٹے بتائے جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر بھی سامنے ایک آئی ہے جس پر باقاعدہ طور پہ اس میں انہوں نے اپنی تصویر لگائی ہوئی ہے اور یہ ایف آئی آر کا باقاعدہ حصہ بنی ہیں اور پولیس نے موقع سے ان تمام چیزوں کو اپنے قبضہ میں لے لیا ہے اور اس کے علاوہ قرآن پاک پر سرخ سیاہی کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے جس کا پوری دنیا میں مسلم امہ میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ یہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ گزشتہ دنوں بھی سویڈن میں ایک ایسا ہی دل خراش واقعہ پیش آیا جہاں قرآن پاک کو جلایا گیا جس کی وجہ سے پوری مسلم امہ میں یہ غم و غصہ پایا جا رہا تھا۔ تو اس سلسلہ میں پوری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ بعد ازاں وہاں کے ایک نوجوان نے وہاں کی عدالت میں کیس دائر کیا جو کہ کیس جیتنے کے بعد اس کو یہ حکم ملا کہ آپ بھی یہ جو کتاب ہے وہ آپ جلا سکتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کو آپ جلا سکتے ہیں۔ وہ جب یہ فیصلہ جیتتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے جہاں پہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے وہ نوجوان وہاں پہ ایک ہاتھ میں وہ لیٹر پکڑتا ہے، ایک ہاتھ میں کتاب پکڑتا ہے۔ اس واقعہ کو دیکھنے کے لیے وہاں کی بہت زیادہ ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، وہاں پر رش ہو جاتا ہے، وہاں پہ لوگ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ نوجوان کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں صرف دنیا کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ میرا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو اپنے ہاتھ سے جلاؤں۔ یہ میرا مذہب، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم ان کتابوں کی بے حرمتی کریں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ کتابیں سچی ہیں اور ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی تربیت یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ، ہماری زبان سے یا ہمارے کردار سے کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچے۔ ہمارے نبی نے ایسی تلقین نہیں کی، حالانکہ ہمارا نبی تو ایسا تھا جنہوں نے ہمیں تربیت دی کہ کوئی جے گالیاں دے جواب وچ مسکرا دینا، دعاواں دینیاں سب نو اے عادت مصطفیٰ دیے۔ آپ پر بے پناہ تشدد بھی کیا گیا طائف کے مقام پر، لیکن آپ نے کردار سے ثابت کیا کہ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو آپ نے قطعاً ان کے لیے برا نہیں سوچا بلکہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کو ہدایت دے، یہ ایسے فعل نہ سر انجام دیں۔ تو اس کے
سویڈن کے واقعہ کے بعد جو ہے یہ تازہ جو ہے 16 اگست 2023 کو جڑاوالا کے علاقہ تھانہ سٹی سینما چوک میں واقعہ رونماجو پہ ہوا ہے۔ اس پر پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں ہو رہا ہے پے در پے۔ اور ہمارے ملک کے اندر کچھ شر پسند عناصر جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا امن و امان قائم نہ رہ سکے، اور یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں۔ تو خدارا یہ ان کے خلاف یہ جو راجہ عامر ہے اور راکھی مسیح ہے، ان کے خلاف باقاعدہ FIR درج ہو چکی ہے 295 B اور C کے تحت FIR درج ہو چکی ہے۔ یہ عدالتوں کا کام ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، اور آپ نے احتجاج بھی کرنا ہے تو آپ احتجاج پر امن کریں، نہ کہ ایک دوسرے کے گھروں کو جلائیں اور چرچوں کو جلائیں اور دوسروں کو ہماری اقلیت ہیں یہ ہم میں مل جل کر رہ رہے ہیں۔ یہ ہماری مسیحی برادری جو ہے ان کا کردار پاکستان بنانے میں اتنا ہی ہے جتنا ہمارے مسلمانوں کا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں مل جل کر رہ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مسلمان بھی انڈیا میں بھی رہ رہے ہیں اور دیگر ممالک میں بھی رہ رہے ہیں۔ تو خدارا ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں، بھائی چارے سے رہیں، اور احتجاج کرنا بھی ہے تو پرامن احتجاج کریں، نہ کہ یہ دیکھنے میں آیا کہ یہ 4 چرچ جلا دیے گئے ہیں اور 40 سے زائد گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ تو بھائی ہمارا مذہب یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے گھر کو جلائیں یا ایذا پہنچائیں، ہماری ہاتھ ہماری زبان سے جو ہے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ ہمارے نبی نے تو کردار سے ثابت کیا، تلوار سے ثابت نہیں کیا۔ ہمارے نبی نے سب سے پہلے اپنے کردار کو ثابت کیا، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہوتے گئے۔ ہمارے کردار سے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ کیا ہے، ہم اس کا جواب اس طریقے سے نہیں دیتے۔ یہ واقعہ تو انتہائی افسوسناک ہے، لیکن بڑی محبت کے ساتھ پرامن طریقے کے ساتھ احتجاج کریں۔ اس کا ہر مسلمان کو دکھ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اشتعال دلوا کر مسجدوں کا غلط استعمال کیا جائے اور پورے ملک کا امن و امان خراب کیا جائے۔ یہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔